الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ رجب اختتام پذیر ہونے والا ہے. اسی مناسبت سے آج کی اس حسین مجلس کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے: معجزۂ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں. موضوع بڑا اہم ہے، کافی وسیع ہے، ہر دور ہر زمانے میں علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے، مقررین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی رہا ہے. لیکن اس موضوع کے تعلق سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے بھی اشارہ کیا کہ اس موضوع کے تعلق سے رتب و یابس ہے. اس موضوع کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ مجلسیں برپا کرتے ہیں، قصہ گوئیوں کا دور شروع ہوتا ہے، واہی تباہی روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، تک بندی اور نامعلوم کن کن باتوں کے ذریعہ واقع معراج کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ واقع معنی میں حقیقت گڈمڈ ہو جاتی ہے، براق کی افسانی تصویر بیان کی جاتی ہے، اور نامعلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو تاریخ کے نام پر، تقریر کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کا دوسرا حیرت ناک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف افراط ہے وہیں دوسری طرف تفریط ہے. ایسے عقل پرست لوگ بھی ہیں جو اس واقعے کو ایک حسین خواب تصور کرتے ہیں. وہ اس واقعے کو اس کی ان تفصیلات کے ساتھ جو قرآن میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خواب تھا، ایک حسین خواب تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر حسین خواب تھا تو مشرکین مکہ کو انکار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. خواب میں تو انسان پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے. اگر واقعی معنی میں یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر معجزہ کی اس میں کوئی بات ہوتی بھی نہیں. میرے بھائیو اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس ناطے پیش آئی کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ کہا جائے، اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنایا جائے، اور اس تعلق سے قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں، صحیح تاریخی روایات میں کیا تفصیل موجود ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ کا کرم ہے، اسلامک سینٹر کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ حسین اور سنہری موقع ہمیں عنایت کیا. خاص طور سے جمع سال مدیر ہمارے قسم الجالیات کے، جنہوں نے نئے سرے سے ماہانہ پروگرام کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ساتھ ہی میں آپ سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ ڈیوٹی نہیں، اور ڈیوٹی کرتے ہیں آپ. سخت گرمی ہے لیکن محض ایک آواز پر، اس لیے کہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک حصے سے جڑی تھی. آپ آئے، آپ نے محبت رسول کا ثبوت دیا،
آپ کو دلچسپی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری کے لیے آپ مسجد میں کشا کشا آئے. میں آپ سبھی حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اس بات کی اللہ سے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرما لے, آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائے, آپ کی اس حاضری کو آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے. دینی بھائیوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام ہی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے کے مطابق دلائل سے براہین سے نوازا ہے, جن کو دیکھ کر کے لوگ ان کے نبوت و رسالت کی کیا کریں, گواہی دے دیں. اور انہی دلائل کو ہم کیا کہتے ہیں, معجزات کہتے ہیں. ہر نبی کو اس کے زمانے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہے دلائل اور براہین سے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت وسیع تر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے معجزات بھی اتنے زیادہ عطا کیے کہ اگر تمام نبیوں کے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آپ کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات پر بھاری ہوتے ہیں. شاعر نے کہا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. میرے بھائی اور دوستو, معجزات کی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے تائید غیبی کے طور پر, ان کی فہرست بہت لمبی. لیکن ان معجزات کے فہرست میں معجزہ معراج النبی ایک نادر, انوکھا, بے مثال واقعہ ہے. تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقع ہونا پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی. آج دنیا نت نئی ترقی کر گئی, لوگ چاند پر قدم رکھ رہے ہیں, ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں, لیکن نت نئی ترقی دنیا کی آج معجزہ معراج کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد کے دور میں لوگ آگے جائیں گے, کہکشاؤں کے پار جانے کی کوشش کریں گے, چاند پر قدم رکھیں گے, ستاروں پر کمندیں ڈالیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو آج سے 1400 سال پہلے, اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں, بیت المقدس کی گواہی دے رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد کے دور میں لوگ آگے جائیں گے, کہکشاؤں کے پار جانے کی کوشش کریں گے, چاند پر قدم رکھیں گے, ستاروں پر کمندیں ڈالیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو آج سے 1400 سال پہلے, اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں, بیت المقدس سے بیت الحرام سے بیت المقدس, اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی بلندی, کہکشاؤں کے پار نورانی دنیا کا سفر, اور پھر اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس کر دیا. اور یقین مانیں اس وقت کا انسانی دماغ اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے بتایا کہ جیسا کہ آج کا موضوع کیا ہے, اسراء اور معراج. یہ واقعہ دراصل ایک ہے, لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ کبھی کبھار کہ یہ 2 لفظ آتا ہے, اسراء اور معراج. دونوں کو معراج بھی بولا جاتا ہے. دراصل ایک ہی واقعے کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا. یہ رات کا سفر تھا, زمینی سفر تھا, براق کے ذریعہ طے کیا گیا. اس ناطے اس حصے کو اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے. عربی زبان کے جانکار ہیں آپ لوگ, کافی دنوں سے آپ لوگ ماشاءاللہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں. سین رے یہ سرا یسری کے معنی ہوتے ہی ہیں رات میں چلنے کے. دوسرا پہلو اس معجزے کا ہے جو بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے, اور 7 آسمان کی بلندی, پھر سدرۃ المنتہا, جنت و جہنم کا نظارہ, اور آگے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. چونکہ یہ سفر بیت المقدس سے آسمان کی بلندی کی طرف تھا, اسی لیے اس حصے کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. اور معراج عرجا یا عرجو عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے, معراج بولا جاتا ہے زینے کو, سیڑھی کو, چونکہ یہ سفر اوپر کی طرف ہوا تھا. بلکہ بعض حدیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے جو سفر آسمان کی بلندی کی طرف کیا تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ ایک سیڑھی، ایک زینہ پیش کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسراء اور معراج کی یہ ہے لغوی تشریح۔ اسراء اور معراج کی لغوی تشریح جان لینے کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسراء اور معراج کا پس منظر پیش کیا جائے، تاکہ واقعے کو، نفس واقعہ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کی دکھ اور پریشانی سے عبارت ہے۔ دکھ کی، پریشانی کی اس گھڑی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو خاندانی غیرت کہیے، قومی عصبیت کہیے، جس بھی بنیاد پر کہیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کو آپ کو ستانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ آپ کے چچا کہا کرتے تھے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب رمیما، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میری لاشوں سے ان کو گزرنا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ایمان نہیں لائے، خاندانی غیرت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی کٹھنائیوں میں بھی، شیب ابی طالب میں بھی وہ ساتھ میں تھے، لیکن انتقال کر گئے۔ ان مشرکین مکہ کے لیے آپ کو ستانا آسان ہو گیا۔ محسن انسانیت تھی خدیجۃ الکبریٰ، دوسری قداور شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل کے گھڑی میں ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، وہ بھی وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مشرکین مکہ کے لیے کانٹا بچھانا بڑا آسان ہو گیا۔ مکہ کی گلیاں آپ کہیے کہ تنگ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر تنگی محسوس کرنے لگے کہ دعوت دین کی یہ ذمہ داری جو اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، کیا وہ میں آسانی سے پورا کر پاؤں گا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر اپنے نبی کو یہ بشارت دی، یہ مژدہ سنایا، یہ خوشخبری دی کہ اے نبی ہمت نہ ہاریں، دل چھوٹا نہ کریں۔ مکہ والے اگر دشمنی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہیں ہو رہے، نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو قبلہ اول میں آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر مکہ کی گلیاں آپ کے لیے تنگ ہو رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھولا ہے۔ گویا واقع اسراء اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے دیا جائے، آپ کی ہمت بڑھ جائے، آپ کو ڈھارس ملے دعوت دین کے تعلق سے۔ میرے بھائیو اور دوستو، واقع اسراء اور معراج کا پس منظر سمجھ لینے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس واقعے کے تعلق سے قرآن مجید میں کیا تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے سورۃ الاسراء کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے پہلے پہلو کو، جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اسراء ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ کیا ہے؟ معراج ہے، پہلے حصے کو مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، اور دوسرے حصے میں جو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ سورۃ النجم کی آیات ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ ہیں، 13 نمبر سے 18 نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ وہاں پر معراج کے واقعے کو قدر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور بقیہ تفصیلات جو ہیں وہ سب احادیث میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں، اسراء اور معراج کی روایت جو صحابہ کرام نے بیان کی ہے ان کی تعداد تقریباً 27 ہے، 3 صحابیات بھی ہیں، ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 30 صحابہ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اس تعلق سے اگر کوئی عقل پرست یہ کہتا ہے کہ یہ خیال تھا، یہ خواب تھا، ایک حسین فلان تھا، تو یہ اس کی بکواس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تفصیلات اس تعلق سے بیان کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء کی چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، ہم ان کا معنی سن لیتے ہیں، ان کے مفہوم کو جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بیان کے لیے لفظ سبحانہ کا استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آپ جانتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، سبحانہ پاک ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے، کون؟ الذی اسرا بعبدہ، جو ذات
اپنے بندے کو لے کر کے گیا رات کے مختصر حصے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، لفظ سبحانہ سے بیان قرآن مجید کا یہ میسج دے رہا ہے انسانوں کو کہ اے انسانوں، واقع اسرا کو تم اپنے ناقص انسانی دماغ سے سمجھنے کی، سوچنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم اس واقعے کے حیرت ناک پہلو کو دیکھ کر کے کہیں اس واقعے کو تم جھٹلا نہ دو کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انسانی دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جانے والا گرچہ آمنہ کا لال تھا، لیکن لے جانے والا ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقائص سے پاک تھا۔ وہ تو کن فیکون پر قادر ہے، وہ ذات لے کر کے گیا ہے۔ اے انسانوں، تم اس واقعے کے تعلق سے ایسی کوئی غلط بات سوچنے کی جرات مت کرنا، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ محبت رسول کی لاکھ تم گواہی دو گے، لیکن وہ گواہی ہی رہے گی، بلا دلیل اور بلا دعویٰ ہو کر کے رہ جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آگے ذرا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے کر کے گئی رات کے ایک حصے میں، کس کو؟ اپنے بندے کو۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو مختلف اسلوب میں، مختلف محبوبانہ انداز میں پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، اور کہیں دیگر انداز اور دیگر اسلوب ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جب انتہائی محبوبانہ انداز سے پکارا ہے تو اپنے محبوب پیغمبر کو عبد کہہ کر کے پکارا ہے، اس لیے کہ عبد اور معبود کا رشتہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو آمنہ کا لال پھر ساتوں آسمان کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ جانے والا عبد کامل، لے جانے والا معبود کامل، یہ فرق لیکن باقی رکھنا چاہیے انسانوں۔ اگر آپ نے کہا کہ میرے نبی چلے گئے تو پھر ایمان آپ کا کیا ہو گیا؟ خطرے میں ہو گیا۔ جانے والا عبد کامل تھا، لیکن یاد رکھیں طاقت اس میں کار فرما کس کی تھی؟ اور یہی معجزے کی شان ہوتی ہے، طاقت اس میں کار فرما تھی ہمارے نبی کی۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو محبت رسول کے نام پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مواقع پر عبد کے ذریعہ مخاطب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی اندر سانس لی، آپ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، آپ عائشہ کے شوہر تھے، خدیجہ کے شوہر تھے، فاطمہ کے ابو تھے، حسنین کے نانا تھے، علی کے سسر تھے، امت اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، آپ کو ستایا گیا۔ افسوس کی بات ہے ان تمام کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی کے مخلوق نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بلکہ نورانی مخلوق تھے۔ قرآن کے اعلان کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آگے بڑھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گیا رات کے ایک حصے میں۔ سوال اس بات کا ہے کہ واقع معراج اور اسرا جو پیش آیا دن میں کیوں نہیں آیا؟ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا؟ آپ اگر غور کریں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، سنت رسول کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمتیں، برکتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نزول کے لیے رات ہی کا وقت اختیار کرتا ہے۔ قرآن نازل ہوا کس وقت؟ ہاں، شب قدر میں۔ قدر کی رات میں آتے یا دن میں؟ قرآن نازل ہوا شب قدر رات میں آتے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آ کر کے جو سفر اسرا کے نام سے جانا جاتا ہے، رات میں جو درپیش ہوا تھا، جو پیش آیا تھا، معجزے کا جو پہلا حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ سفر کا شروع ہوتا ہے، اور وہ حصہ ہے کیا؟ معراج کا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم سے زینہ لایا گیا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں صراحت ہے۔ اب کوئی شخص کہے کتنا لمبا زینہ تھا، کوئی اپنی انجینئرنگ کی عقل کو دوڑائے۔ آج دنیا نے اتنے بڑے بڑے سمندروں پر بلا کسی اس کے جو ہے بلا پلر لگائے اتنا بڑا بڑا پل بنا دیا۔ یہ ممکن ہے جس انسان کو دماغ اتنا دیا گیا ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈالے تو اس میں جتنا پانی آتا ہے اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ
وہ انسان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے زینہ اگر بھیجا تو اس پر بحث ہو رہی ہے کہ زینہ لمبا تھا کہ چھوٹا تھا، یہ ممکن نہیں، یہ شعاعیں جلا دیتی، یہ تانبے کا تھا، یہ فلاں تھا، یہ سورج کے حصے سے کیسے گزر گئے، یہ سب عقلی جٹلیات ہیں میرے بھائیوں۔ یہ معجزہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اور معجزہ ہوتا ہی ہے جس میں اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے، کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے 7 آسمان کی بلندی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر، وہاں پر حدیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون؟ جبریل صاف جواب دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ بلائے گئے۔ فرشتہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے کو، اور جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس تفصیل سے کیا سمجھا؟ بہت سارے دروس یہاں ملتے ہیں۔ ایک تو پہلا درس یہی کہ انسان کو کسی کے بھی گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ نبی، فرشتوں کا سردار جبریل، اور سب کے سردار موجود ہیں آمینہ کے لال، لیکن اجازت لی جا رہی اور ادب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، جیسا بعض فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان ایک دھواں ہے، خیال ہے، منتہائی نگاہ ہے، معاملہ ایسا نہیں میرے بھائی۔ 7 آسمان کی صراحت ہے، اور آسمان سالڈ چیز ہے، باقاعدہ دروازے لگے ہیں، فرشتے مامور ہیں، نگہبان ہیں وہاں پر۔ یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ستارہ ٹوٹتا ہے، شیطان اچکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے ان دروازوں کے پاس جانے کی، تو اشک انبار نامی ستارے اس کو جلا کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ خاک کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی کہ دروازہ جب بند تھا تو فرشتے نے کیسے دیکھا؟ بھائی بہت ساری چیز دیکھے، آپ کے سامنے کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کے باہر کے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان ہو سکتا ہے سالڈ چیز ہو، لیکن شیشے کے انداز سے دبی چیز ہو، اور اس فرشتے کو جو نگہبان فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اس کو حضرت جبریل نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، مختصر بات یہ کہ آسمان کھلتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ آنے والے کا آنا مبارک ہو، آنے والے کا آنا کیا ہو؟ مبارک ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر روایات کے اندر تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں پر آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ابو الانبیاء سے۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات جب اللہ کے نبی سے ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل مبارکباد بیٹے، قابل فخر نبی، تمہارا یہاں آنا مبارک ہو کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ آپ آدم کی اولاد سے ہیں، آدم کے جب بیٹے ہیں، ابراہیم کے جب آپ بیٹے ہیں تو پھر آپ آدم کی اولاد سے ہیں، خاکی ہیں، نوری آپ نہیں ہیں۔ ان جھگڑوں میں مت پڑو میرے بھائی اور دوستو۔ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب داہنے طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور جنت کا حصہ بنیں گی اپنے حسن عمل کی بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی کوئی کامیابی دیکھتا ہے، کہیں ایڈمیشن ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، باپ کا سینہ دیکھیے گرو سے، خوشی کے مارے کس طرح سے چوڑا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے کہ میری وہ نسل ہے، اولاد ہے جو جنت کا حصہ بنے گی، تو مارے خوشی کے ان کا سینہ کیا ہوتا تھا؟ چوڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب بائیں طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی اور وہ اپنی بدعملی کی بنیاد پر، اللہ کی گستاخی کی بنیاد پر، دین اسلام سے بغاوت کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر جہنم کا حصہ بنے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک باپ، شفیق باپ، اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں صراحتیں اور بھی ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی انداز سے فرشتہ پوچھتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ علماء نے تفصیلات لکھی ہیں کہ فلاں آسمان پر فلاں پیغمبر سے کیوں ملاقات ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے، لیکن موقع نہیں میرے پاس، میں اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان تفصیلات کو آپ لوگ انشاءاللہ کسی فرصت میں کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، فرشتے نے وہاں بھی علیک سلیک کیا اور اسی طرح دروازہ کھولا جاتا ہے، اور تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شطر الحسن، بعض علماء کہتے ہیں دنیا کی ساری خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا شطرہ کا کہ بڑا حصہ، یعنی آدھی نہیں زیادہ خوبصورتی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہرحال جو بھی معنی مانا جائے، واقعی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی کیا کی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبصورتی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ سانولے ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں، عمل کی خوبصورتی، حسن عمل آپ کو نکھار دے گا اور آپ کے اندر اس خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، چوتھا آسمان آتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اسی طرح سے فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی فرشتہ ان کا دوست تھا۔ ایک دن انہوں نے یوں کہا فرشتے سے کہ یار مجھے آسمان کی بلندی کا سفر کرا دو، اور اس کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے جان قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو حکم ہوا کہ میرا بندہ ادریس چوتھے آسمان پر ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ بڑا پریشان ہے فرشتہ، اور وہ کیسے کیسے اس کی ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اس نے قبض کر لیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، البتہ اتنی بات قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ضرور پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بلند مقام پر کیا کر لیا تھا، اٹھا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پانچواں آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون سے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ان باتوں کو، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے پانچویں آسمان پر۔ اور پھر چھٹا آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور یہاں پر ملاقات چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے روایت میں ایک بات ہے، اس ناطے میں اس کو خاص طور سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ان تمام انبیاء نے آدم کو چھوڑ کر کے، ابراہیم کو چھوڑ کر کے، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، تمام نبیوں نے آدم کو چھوڑ کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر یہی کہا ہے، قابل مبارک نبی اور مبارک بھائی، تمام نبی آپس میں کیا ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں۔ سبوں نے یہی کہا۔ حضرت موسیٰ نے بھی علیک سلیک اسی انداز سے کیا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں۔ تو کیا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کسی حسد کی بنیاد پر ایسا کر ڈالا؟ جیسا کہ روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ رو پڑے۔ وجہ صاف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں زیادہ جائے گی بمقابل موسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا۔ جنت میں تو عام جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے سینے میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں ہوگا۔ انبیاء آپس میں کیوں حسد کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اس بات پر تھا، ایک نبی اپنے امت کے لیے مانندے باپ شفیق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ طلب تھی کہ کاش میری امت بھی آخری نبی کی طرح اتنی بڑی تعداد میں جنت کا حصہ بنتی تو بہت اچھی بات ہوتی۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی۔
7واں آسمان آتا ہے میرے بھائیوں، اور وہاں پر دروازہ کھلتا ہے، الیک سلیک ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل فخر بیٹے کہتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 2، ایک اسماعیل، دوسرے اسحاق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کے لیے کون ہوئے؟ دادا پردادا ہوئے، اور اسی ناطے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اپنا بیٹا کہا۔ ابراہیم بھی دادا ہیں، آدم بھی بابا ہیں، لیکن پھر بھی یہ گلہ ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہے، آپ خاکی مخلوق نہیں، انسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ایک تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ، انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر متعین کیا، جہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اسی گھر کی صداحی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے گھر بنایا، جس کا نام ہی ہے بیت معمور، آباد گھر۔ اس لیے کہ روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی گھر کی صداحی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے گھر بنایا، جس کا نام ہی ہے بیت معمور، آباد گھر۔ اس لیے کہ روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا مسجد کو اگر ضرورت پیش آ جائے اور اس کی دیوار کو، تو وہاں ٹیک لگانا بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی مسند احمد کی صاف اور صریح روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے گھر کو ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی واضح صاف صریح روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بناوٹی عقیدت کا آج یہ ماحول ہے کہ مکہ و مدینہ تو کجا، آج درگاہوں پر بھی، آستانوں پر بھی لوگ جب حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے پلٹتے ہیں تو پیچھے ہو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مڑ کر کے گئے تو یہ بے ادبی میں شامل ہو جائے گی۔ آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس طرح سے کوٹز ملیں گے کہ وہ یہ آدمی بیچارہ ضعیف، کمزور، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، پاؤں پھیلا کر کے مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کوٹ لکھ کیا جاتا ہے کہ گستاخ وہابی قبلہ کی طرف پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ بناوٹی عقیدت اور محبت یہ معیار نہیں ہے دین میں۔ دین میں معیار ہے کتاب و سنت۔ ایک انسان اگر اسے ضرورت ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس نے اگر بہت دیر سے بیٹھا ہے مسجد میں، پاؤں اگر اس نے پسار لیا تو یہ کوئی بے ادبی کی چیز نہیں ہے۔ اپنے استاد کی طرف، گھر کی طرف پاؤں کر لینا، یا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کا کر لینا بوقت ضرورت ایسی کوئی چیز نہیں جو بے ادبی اور گستاخی میں تصور کی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر ملاقات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ 7واں آسمان ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، بیت معمور دیکھا، اور اس کے بعد کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ کے معنی ہوتے ہیں بیری۔ یہ وہ درخت ہے جو منتہا ہے،
یعنی زمین سے کوئی میسج فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اوپر سے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہاں آ کر کے ٹھہرتا ہے، فرشتے وہاں سے وہ حکم کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ بیری کی اس درخت کے تعلق سے احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں، اتنا تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل ہجر کے مٹکا جو مٹی کا برتن بنایا جاتا ہے اس کے برابر، اور اس کے ارد گرد پتنگے سونے کے مانند گھومتے رہتے ہیں۔ یہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوئی، اور حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اصلی صورت میں دوسری مرتبہ ان کو دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، اور مختلف تفصیلات جو احادیث میں موجود ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر معراج کی رات میں 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی۔ جنت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ جنت کہاں تو کیا بتاؤ گے؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے بعد۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی اوپر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اور اوپر لے جایا گیا۔ کتنا؟ اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں، البتہ احادیث میں اتنی باتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے چرچراہٹ کی جو تقدیریں لکھتی ہیں، اللہ کے احکام کو قلم بند کرتی ہیں، ان کے چرچراہٹ کی آواز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر 3 تحفے عطا کیے گئے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ وہ تینوں تحفے کیا تھے؟ 50 وقت کی نماز، جو بعد میں ابھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 فرض کی۔ اور دوسری چیز، دوسرا تحفہ کیا تھا؟ دوسرا تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کے آخر کی 3 آیات، اور اس بات کی بشارت کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد مرتے مرتے اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، گو کہ اس نے ایمان کے منافی اعمال کیے، کبیرہ گناہ کر ڈالے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا اگر اس نے مرتے مرتے شرک نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تفصیلات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، میں جنت میں داخل کیا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات دیکھی ہیں، ان کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک سوال ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت پیدا کی جا چکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں دیکھی تھیں؟ اس لیے کہ زندگی تو برزخی شروع ہو رہی ہے لوگوں کی مرنے کے بعد، تو جنت میں کیا چیزیں دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معنی میں جنت دیکھی ہے، کوئی خیالی جنت نہیں دیکھی ہے، برزخی جنت نہیں دیکھی ہے۔ معاف کرنا، قرآن مجید کی آیات اس سلسلے میں صراحت کر رہی ہیں کہ اللہ نے وعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے ایسے سوارا، پھر بھیجا فرشتے کو جا کر کے دیکھو، دیکھ کر کے جب آیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور پھر شہوات سے گھیر دیا گیا، کہا اب جنت پانا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت موجود ہے کہاں پر موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت کا سوال نہ کرو، بلکہ کیا مانگو؟ فردوس اعلیٰ، اس لیے کہ اسی کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جنت میں جو فردوس کا حصہ ہے اس کے اوپر۔ اب اللہ کا عرش جب وہاں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی اپنے عرش پر کیا ہے؟ مستوی۔ افسوس کی بات ہے، آج آپ مسلمان سے پوچھئے تو کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ورنہ مسلمانوں اس بات کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بہت ساری چیزیں دیکھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔
سفر معراج کی واپسی کی تفصیلات احادیث میں آپ کو نہیں ملیں گی. صرف اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو چھٹے آسمان پر ملاقات ہو گئی. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عذراء شفقت کہا ہے نبی 50 وقت کی نماز ہماری امت 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکی، آپ جائیے اللہ سے. اور حدیث میں تفصیلات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کر کے نماز کیا کر دی؟ کم کر دی. اور اس کے بعد جب 10 باقی بچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کیا کر دیا؟ 5 کر دیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی جاؤ، عذراء شفقت کی یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری امت اگر 5 پڑھے گی تو ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ 50 کا. اللہ اکبر. اس نماز سے غافل ہے مسلمان. لیکن نہیں، معراج کی رات کون ہے؟ 27ویں رجب ہے. رات ضرور منانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر معراج سے واپس آئے، اور اس کے بعد جب بیت المقدس پہنچے تو پھر بیت المقدس سے جب مکہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے بیت المقدس سے سفر وہی براق تھا جو باندھا گیا تھا، اور اسی پر بیٹھے اور صبح تڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. نصیب اپنا اپنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معجزے معراج سے نوازا ہے. ایک ہے ابو بکر صدیق، دوسرا ہے ابو جہل. ابو جہل کو ہاتھ لگتی ہے بات، ہنگامہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ابو بکر، اللہ کے رسول کے ساتھی ابو بکر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی بیت المقدس جانا چاہے تو کتنا دن لگے گا؟ کہا 40 دن. کہا ہاتھ ملاؤ. موقع ڈھونڈ رہا تھا. ابو بکر صدیق نے ہاتھ ملایا، کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے چند حصے ہی میں گیا اور بیت المقدس نہیں گیا، 7 آسمان کی بلندی اور جنت و جہنم کی بھی سیر کر کے آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، جواب دیا کہ دین کا دشمن تو نے سوال میں پیش کیوں مارا؟ پہلے تو نے کہا کوئی آدمی جائے، اب تو کہہ رہا آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نبی کے پاس اللہ کی طرف سے ڈاکیا ہرکارا جبریل کی شکل میں میسج لے کر کے آتا ہے اور رب کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اگر وہ رب اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلا دیا تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہو گئی؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیں نصیب اپنا اپنا. ایک کو صدیق کا خطاب مل گیا واقعی اسراء اور معراج کے ذریعہ، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ جہال کا باپ ہو گیا، دادا ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو، میں یہاں پر آپ لوگوں کی توجہ کچھ خاص چیزوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے یہ بات سنی کہ واقع اسراء اور معراج کے تعلق سے سورۃ النجم کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا میں آپ کو صاف لفظوں میں کہوں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو 7ویں آسمان تک بلایا، سدرۃ المنتہا تک بلایا، جنت و جہنم کی سیر بھی کرا دی، قلم کے چرچراہٹ کی آواز بھی سنی، آپ کو تحفے اور نماز کی شکل میں ملے، تو کیا اپنے رب کو دیکھا نہیں؟ اپنے رب سے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی دو بدو؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، اور میں اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اللہ کی رویت باری تعالیٰ کے تعلق سے آپ اس مسئلے کو، وقت بہت ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ رویت باری تعالیٰ کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. ایک مسئلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان انسانی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا، تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان انسانی نگاہوں سے عام انسان یا کوئی فرد بشر، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر. اگر کوئی خرافی ہے، صوفی ہے، دہریہ ہے، تو وہ جو کہے وہ جانے. میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں واضح نصوص ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی ہیبت کے باوجود اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم دیکھ لینا. قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل
جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے ایک جھلک جب پہاڑ، میرے بھائی اور دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آ کر کے جو سفر اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، رات میں جو درپیش ہوا تھا، جو پیش آیا تھا، معجزے کا جو پہلا حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ سفر کا شروع ہوتا ہے، اور وہ حصہ ہے کیا؟ معراج کا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم سے زینہ لایا گیا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں صراحت ہے۔ اب کوئی شخص کہے کتنا لمبا زینہ تھا، کوئی اپنی انجینئرنگ کی عقل کو دوڑائے۔ آج دنیا نے اتنے بڑے بڑے سمندروں پر بلا کسی اس کے جو ہے بلا پلر لگائے اتنا بڑا بڑا پل بنا دیا۔ یہ ممکن ہے جس انسان کو دماغ اتنا دیا گیا ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈالے تو اس میں جتنا پانی آتا ہے اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ وہ انسان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے زینہ اگر بھیجا تو اس پر بحث ہو رہی ہے کہ زینہ لمبا تھا کہ چھوٹا تھا، یہ ممکن نہیں، یہ شعاعیں جلا دیتی، یہ تانبے کا تھا، یہ فلاں تھا، یہ سورج کے حصے سے کیسے گزر گئے، یہ سب عقلی جٹلیات ہے میرے بھائیوں۔ یہ معجزہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اور معجزہ ہوتا ہی ہے جس میں اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی بلندی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر۔ وہاں پر حدیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون؟ جبریل صاف جواب دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ بلائے گئے۔ فرشتہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے کو، اور جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس تفصیل سے کیا سمجھا؟ بہت سارے دروس یہاں ملتے ہیں۔ ایک تو پہلا درس یہی کہ انسان کو کسی کے بھی گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ نبی، فرشتوں کا سردار جبریل اور سب کے سردار موجود ہیں، آمینہ کے لال، لیکن اجازت لی جا رہی اور ادب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، جیسا بعض فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان ایک دھواں ہے، خیال ہے، منتہائی نگاہ ہے۔ معاملہ ایسا نہیں میرے بھائی، 7 آسمان کی صراحت ہے، اور آسمان سالڈ چیز ہے، باقاعدہ دروازے لگے ہیں، فرشتے مامور ہیں، نگہبان ہیں وہاں پر۔ یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ستارہ ٹوٹتا ہے، شیطان اچکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے ان دروازوں کے پاس جانے کی، تو اشک انبار نامی ستارے اس کو جلا کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ خاک کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی کہ دروازہ جب بند تھا تو فرشتے نے کیسے دیکھا؟ بھائی بہت ساری چیز دیکھے، آپ کے سامنے کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کے باہر کے آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان ہو سکتا ہے سالڈ چیز ہو، لیکن شیشے کے انداز سے دبی چیز ہو، اور اس فرشتے کو جو نگہبان فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اس کو حضرت جبریل نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، مختصر بات یہ کہ آسمان کھلتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ آنے والے کا آنا مبارک ہو، آنے والے کا آنا کیا ہو؟ مبارک ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر روایات کے اندر تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں پر آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ابو الانبیاء سے۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات جب اللہ کے نبی سے ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل مبارکباد بیٹے، قابل فخر نبی، تمہارا یہاں آنا مبارک ہو کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ آپ آدم کی اولاد سے ہیں، آدم کے جب بیٹے ہیں، ابراہیم کے جب آپ بیٹے ہیں تو پھر آپ آدم کی اولاد سے ہیں، خاکی ہیں، نوری آپ نہیں ہیں۔ ان جھگڑوں میں مت پڑو میرے بھائی اور دوستو۔ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب داہنے طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور جنت کا حصہ بنیں گی اپنے حسن عمل کی بنیاد پر۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ
چاہیے گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی کوئی کامیابی دیکھتا ہے، کہیں ایڈمیشن ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، باپ کا سینہ دیکھیے گرو سے، خوشی کے مارے کس طرح سے چوڑا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے کہ میری یہ وہ نسل ہے، اولاد ہے جو جنت کا حصہ بنے گی، تو مارے خوشی کے ان کا سینہ کیا ہوتا تھا؟ چوڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب بائیں طرف دیکھتے تھے ان روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گے اور وہ اپنی بدعملی کی بنیاد پر، اللہ کی گستاخی کی بنیاد پر، دین اسلام سے بغاوت کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر جہنم کا حصہ بنے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک باپ، شفیق باپ، اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حدیث میں صراحتیں اور بھی ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی انداز سے فرشتہ پوچھتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ علماء نے تفصیلات لکھی ہیں کہ فلاں آسمان پر فلاں پیغمبر سے کیوں ملاقات ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے، لیکن موقع نہیں میرے پاس، میں اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان تفصیلات کو آپ لوگ انشاءاللہ کسی فرصت میں کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، فرشتے نے وہاں بھی علیک سلیک کیا اور اسی طرح دروازہ کھولا جاتا ہے، اور تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شطر الحسن، بعض علماء کہتے ہیں دنیا کی ساری خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا شطرہ کا کہ بڑا حصہ، یعنی آدھی نہیں زیادہ خوبصورتی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہرحال جو بھی معنی مانا جائے، واقعی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی کیا کی جاتی ہے؟ مثال دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبصورتی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ سانولے ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں، عمل کی خوبصورتی، حسن عمل آپ کو نکھار دے گا اور آپ کے اندر اس خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، چوتھا آسمان آتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اسی طرح سے فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی فرشتہ ان کا دوست تھا۔ ایک دن انہوں نے یوں کہا فرشتے سے کہ یار مجھے آسمان کی بلندی کا سفر کرا دو، اور اس کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے جان قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو حکم ہوا کہ میرا بندہ ادریس چوتھے آسمان پر ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ بڑا پریشان ہے فرشتہ، اور وہ کیسے کیسے اس کی ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اس نے قبض کر لیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، البتہ اتنی بات قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ضرور پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بلند مقام پر کیا کر لیا تھا؟ اٹھا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پانچواں آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور وہاں پر ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون سے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ان باتوں کو، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے پانچویں آسمان پر، اور پھر چھٹا آسمان آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، علیک سلیک ہوتا ہے، اور یہاں پر ملاقات چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے روایت میں ایک بات ہے، اس ناطے میں اس کو خاص طور سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ان تمام انبیاء نے آدم کو چھوڑ کر کے، ابراہیم کو چھوڑ کر کے، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، تمام نبیوں نے آدم کو چھوڑ کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر یہی کہا ہے، قابل مبارک نبی اور مبارک بھائی، تمام نبی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں۔ سبوں نے یہی کہا،
حضرت موسیٰ نے بھی علیہ السلام اسی انداز سے کیا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں۔ تو کیا ایک نبی نے دوسرے نبی سے کسی حسد کی بنیاد پر ایسا کر ڈالا؟ جیسا کہ روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ رو پڑے۔ وجہ صاف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں زیادہ جائے گی بمقابل موسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا۔ جنت میں تو عام جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے سینے میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں ہوگا۔ انبیاء آپس میں کیوں حسد کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اس بات پر تھا، ایک نبی اپنے امت کے لیے مانندے باپ شفیق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ تڑپ تھی کہ کاش میری امت بھی آخری نبی کی طرح اتنی بڑی تعداد میں جنت کا حصہ بنتی تو بہت اچھی بات ہوتی۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی۔ ساتواں آسمان آتا ہے میرے بھائیوں، اور وہاں پر دروازہ کھلتا ہے، علیق سلیق ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، قابل فخر بیٹے کہتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 2، ایک اسماعیل، دوسرے اسحاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ اسماعیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کے لیے کون ہوئے؟ دادا پردادا ہوئے، اور اسی ناطے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اپنا بیٹا کہا۔ ابراہیم بھی دادا ہیں، آدم بھی بابا ہیں، لیکن پھر بھی یہ گلہ ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہے، آپ خاکی مخلوق نہیں، انسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ایک تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر متعین کیا، جہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ایک تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر متعین کیا، جہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اسی گھر کی صداحی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے گھر بنایا، جس کا نام ہی ہے بیت معمور، آباد گھر۔ اس لیے کہ روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے ڈیلی آتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا مسجد کو اگر ضرورت پیش آ جائے اور اس کی دیوار کو، تو وہاں ٹیک لگانا بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی مسند احمد کی صاف اور صریح روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے گھر کو ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی واضح صاف صریح روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بناوٹی عقیدت کا آج یہ ماحول ہے کہ مکہ و مدینہ تو کجا، آج درگاہوں پر بھی، آستانوں پر بھی لوگ جب حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے پلٹتے ہیں تو پیچھے ہو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مڑ کر کے گئے تو یہ بے ادبی میں شامل ہو جائے گی۔ آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس طرح سے کوٹز ملیں گے کہ وہ یہ آدمی بیچارہ ضعیف، کمزور، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، پاؤں پھیلا کر کے مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کوٹ لکھ کیا جاتا ہے کہ گستاخ وہابی قبلہ کی طرف پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ بناوٹی عقیدت اور محبت یہ معیار نہیں ہے دین میں۔ دین میں معیار ہے کتاب و سنت۔ ایک انسان اگر اسے ضرورت ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس نے اگر بہت دیر سے بیٹھا ہے مسجد میں،
پاؤں اگر اس نے پسار لیا تو یہ کوئی بے ادبی کی چیز نہیں ہے اپنے استاذ کی طرف گھر کی طرف پاؤں کر لینا یا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کا کر لینا بوقت ضرورت ایسی کوئی چیز نہیں جو بے ادبی اور گستاخی میں تصور کی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر ملاقات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون سا آسمان ہے؟ 7واں آسمان ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، بیت معمور دیکھا، اور اس کے بعد کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ان تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ کے معنی ہوتے ہیں بیری۔ یہ وہ درخت ہے جو منتہا ہے، یعنی زمین سے کوئی میسج فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اوپر سے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہاں آ کر کے ٹھہرتا ہے، فرشتے وہاں سے وہ حکم کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ بیری کی اس درخت کے تعلق سے احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں، اتنا تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل ہجر کے مٹکا جو مٹی کا برتن بنایا جاتا ہے اس کے برابر، اور اس کے ارد گرد پتنگے سونے کے مانند گھومتے رہتے ہیں۔ یہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوئی، اور حضرت جبریل اپنے اصلی شکل میں موجود تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اصلی صورت میں دوسری مرتبہ ان کو دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، اور مختلف تفصیلات جو احادیث میں موجود ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر معراج کی رات میں 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی۔ جنت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ جنت کہاں ہے تو کیا بتاؤ گے؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے بعد۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی اوپر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اور اوپر لے جایا گیا۔ کتنا؟ اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں، البتہ احادیث میں اتنی باتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے چرچراہٹ کی جو تقدیریں لکھتی ہیں، اللہ کے احکام کو قلم بند کرتی ہیں، ان کے چرچراہٹ کی آواز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر 3 تحفے عطا کیے گئے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ وہ تینوں تحفے کیا تھے؟ 50 وقت کی نماز، جو بعد میں ابھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 فرض کی۔ اور دوسری چیز، دوسرا تحفہ کیا تھا؟ دوسرا تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کے آخر کی 3 آیات، اور اس بات کی بشارت کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد مرتے مرتے اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، گو کہ اس نے ایمان کے منافی اعمال کیے، کبیرہ گناہ کر ڈالے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا اگر اس نے مرتے مرتے شرک نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تفصیلات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، میں جنت میں داخل کیا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات دیکھی ہیں، ان کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک سوال ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت پیدا کی جا چکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں دیکھی تھیں؟ اس لیے کہ زندگی تو برزخی شروع ہو رہی ہے لوگوں کی مرنے کے بعد، تو جنت میں کیا چیزیں دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معنی میں جنت دیکھی ہے، کوئی خیالی جنت نہیں دیکھی ہے، برزخی جنت نہیں دیکھی ہے۔ معاف کرنا، قرآن مجید کی آیات اس سلسلے میں صراحت کر رہی ہیں کہ اللہ نے اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے ایسے سوارا، پھر بھیجا فرشتے کو جا کر کے دیکھو، دیکھ کر کے جب آیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، کون ہے وہ بدبخت جو جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور پھر شہوات سے گھیر دیا گیا، کہا اب جنت پانا کیا ہوگا؟
مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت موجود ہے کہاں پر موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت کا سوال نہ کرو، بلکہ کیا مانگو؟ فردوس اعلیٰ، اس لیے کہ اسی کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جنت میں جو فردوس کا حصہ ہے اس کے اوپر۔ اب اللہ کا عرش جب وہاں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی اپنے عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج آپ مسلمان سے پوچھئے تو کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ورنہ مسلمانوں اس بات کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بہت ساری چیزیں دیکھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ سفر معراج کی واپسی کی تفصیلات احادیث میں آپ کو نہیں ملیں گی، صرف اتنا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو 6 آسمان پر ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ 6 آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عذراء شفقت کہا ہے نبی 50 وقت کی نماز، ہماری امت 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکی، آپ جائیے اللہ سے۔ اور حدیث میں تفصیلات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کر کے نماز کیا کر دی؟ کم کر دی، اور اس کے بعد جب 10 باقی بچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کیا کر دیا؟ 5 کر دیا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی جاؤ، عذراء شفقت کی یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری امت اگر 5 پڑھے گی تو ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ 50 کا۔ اللہ اکبر! اس نماز سے غافل ہے مسلمان، لیکن نہیں، معراج کی رات کون ہے؟ 27ویں رجب ہے، رات ضرور منانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر معراج سے واپس آئے، اور اس کے بعد جب بیت المقدس پہنچے تو پھر بیت المقدس سے جب مکہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے بیت المقدس سے سفر وہی براق تھا جو باندھا گیا تھا، اور اسی پر بیٹھے، اور صبح تڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! نصیب اپنا اپنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معجزے معراج سے نوازا ہے۔ ایک ہے ابو بکر صدیق، دوسرا ہے ابو جہل۔ ابو جہل کو ہاتھ لگتی ہے، بات ہنگامہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کہتا ہے ابو بکر، اللہ کے رسول کے ساتھی ابو بکر کے پاس آتا ہے، کہتا ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی بیت المقدس جانا چاہے تو کتنا دن لگے گا؟ کہا 40 دن۔ کہا ہاتھ ملاؤ، موقع ڈھونڈ رہا تھا، ابو بکر صدیق نے ہاتھ ملایا، کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے چند حصے ہی میں گیا اور بیت المقدس نہیں گیا، 7 آسمان کی بلندی اور جنت و جہنم کی بھی سیر کر کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، جواب دیا کہ دین کا دشمن تو نے سوال میں پیش کیوں مارا؟ پہلے تو نے کہا کوئی آدمی جائے، اب تو کہہ رہا آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نبی کے پاس اللہ کی طرف سے ڈاکیہ ہرکارا جبریل کی شکل میں میسج لے کر کے آتا ہے اور رب کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اگر وہ رب اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلا دیا تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہو گئی؟ اللہ اکبر! آپ دیکھیں نصیب اپنا اپنا، ایک کو صدیق کا خطاب مل گیا واقعی اسراء اور معراج کے ذریعہ، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ جہال کا باپ ہو گیا، دادا ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہاں پر آپ لوگوں کی توجہ کچھ خاص چیزوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے یہ بات سنی کہ واقع اسراء اور معراج کے تعلق سے سورۃ النجم کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا میں آپ کو صاف لفظوں میں کہوں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو 7ویں آسمان تک بلایا، سدرۃ المنتہا تک بلایا، جنت و جہنم کی سیر بھی کرا دی، قلم کے چرچراہٹ کی آواز بھی سنی، آپ کو تحفے اور نماز کی شکل میں ملے، تو کیا اپنے رب کو دیکھا نہیں؟ اپنے رب سے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی دو بدو؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، اور میں اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اللہ کی رویت باری تعالیٰ کے تعلق سے آپ اس مسئلے کو، وقت بہت ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ رویت باری تعالیٰ کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر
ان انسانی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا، تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان انسانی نگاہوں سے عام انسان یا کوئی فرد بشر، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر۔ اگر کوئی خرافی ہے، صوفی ہے، دہریہ ہے، تو وہ جو کہے وہ جانے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں واضح نصوص ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی ہیبت کے باوجود اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم دیکھ لینا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے ایک جھلک تو پہاڑ لرز اٹھا اور موسیٰ گر گئے، بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہہ رہے ہیں سبحانک، اللہ تیری ذات بے عیب ہے، تبت الیک، میں نے غلطی کی، ایسی چیز کا مطالبہ کیا اور میں جو ہے کیا نام ہے پلٹتا ہوں تیری طرف۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، موت سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ان انسانی نگاہوں سے اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار حاصل کر سکے۔ میں نے شیخ محترم کے ہاں جنت کے مناظر اور اس کے حقدار کے موضوع پر تقریر کی تھی، اور میں نے وہاں اس بات کو تفصیلاً بیان کیا تھا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے خوشی میں ہوں گے، اللہ پوچھے گا مل گیا ما وعد ربکم حقا، سب مل گیا، خوشی بنائیں گے کہ اللہ سب مل گیا، سب مگن ہیں، لیکن اللہ اپنا دیدار کرے گا۔ تو جنت میں جنتیوں کو جو نعمت پہلے سے ملی ہوگی، اللہ کے دیدار کے بعد وہ ساری نعمت ان کے سامنے کیا ہو جائے گی؟ ہچ ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نعمت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ نعمت جنتیوں کو حاصل ہوگی، اور وہ بھی علی مراتب، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو علی قدر ایمان اور علی قدر حصہ۔ میرے بھائیو، یہ تفصیل ہے اس میں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان نے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسانی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ دوسرا پہلو ہے واقع معراج کے تعلق سے کہ کیا ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کی، اور چلو ٹھیک ہے انسانی نگاہوں سے دنیا میں دیکھا جانا ممکن نہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھا جانا خواب میں ممکن ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں صاف اور سیدھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات فجر کی نماز میں دیر سے آئے، کہا انتظار کرتے 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 ہمیں ایسا لگا کہ سورج نہ نکل آئے، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جلدی جلدی تکبیر کہی۔ نماز بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی پڑھائی وہ بڑی مختصر نماز تھی، اور پھر متوجہ ہوئے اور کہا ساتھیو جانتے ہو میں کیوں پھنس گیا، کہاں روک لیا گیا؟ میں نماز میں تھا اور مجھے آنکھ سی آئی، تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں، احسن شکل میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود فرمائی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو اتم شکل میں، کامل ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صادق المصدوق ہیں، اور خواب آپ کا نبوت کا حصہ ہے۔ گویا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور عام امتی بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں، علماء نے اس پر تفصیلات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اب رہا تیسرا مسئلہ کہ کیا معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سورۃ النجم کی بعض آیات سے استدلال یہ کرنا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ دوسری بار دیکھا، تو دوسری بار کس کو دیکھا؟ پہلی بار اللہ کو کب دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبریل کو افق مبین،
پر پہلی مرتبہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس آیت کے ذریعہ بعض علماء یہ استدلال کرنے کی غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جبکہ یہ بات دلائل سے راجح نہیں ہوتی ہے۔ ویسے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معدود چند اقوال کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی صاف اور واضح دلیل نہیں ملتی، بلکہ جو دلیلیں ہیں وہ اس کے الٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى امت اسلام کے اندر پہلا شخص ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نورن النارا، ایک روشنی تھی، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو آپ جتنا بھی اللہ سے قریب ہوئے، جتنا بھی آپ قریب ہوئے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی چیز حجاب حائل تھی، نہ دو بدو گفتگو ہو سکی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن شقیق، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ذر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ابو ذر، اگر میں صحابی ہوتا، اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہوتا، تو میں اس مسئلے کے تعلق سے یہ دونوں آیتیں کھٹک رہی مجھے، میں ضرور پوچھتا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں کیا مقصود ہے ان آیات کا؟ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ کے نبی کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ عزیز، اس آیت کے تعلق سے سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات تعلق سے سوال کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور آپ نے بیان کیا تھا کہ نورن النارا، ایک روشنی حائل تھی، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ مسروق تابعی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ کے پاس تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میں نے کہا ام المومنین، مسئلہ چھیڑا، اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں مسروق کہ ام المومنین اٹھ کے بیٹھ گئیں اور کہا مسروق، تمہارے اس سوال سے تو میرے ہوش اڑ گئے، یاد رکھو 3 چیزوں میں اگر کوئی شخص اس کے علاوہ بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ایسا انسان جھوٹا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال بھی کیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی، نگاہوں میں اتنی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر اللہ چاہتا تو اتنی طاقت پیدا کر دیتا کہ اللہ کے نبی دیکھ لیتے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے دلیل چاہیے کہ اللہ نے وہ طاقت پیدا کی اور اللہ کے نبی نے دیکھا، لیکن ایسی کوئی صاف سیدھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آیت کا سیاق بھی اور دوسری آیات بھی یہی بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کے نبی کا دیدار آپ کو حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی دو بدو بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، کیسے؟ حجاب ہوگا بیچ میں، یا رسول بھیج کر کے، وحی کے ذریعہ۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہمارے بیچ میں کیسے آیا؟ جبریل لے کر کے آئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بعض لوگ اس طرح کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ 1 قوس 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں آگے آیت کے ٹکڑے پر اگر غور کریں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں دونوں سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اللہ فرما رہا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ پھر اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہا وہی کی۔ اور آپ بتائیے، جب ایک انسان سامنے آ کر کے اللہ کے کھڑا ہو جائے گا تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر سے ڈائریکٹ بات کرے گا، وہی بھیجنے کی پھر ضرورت، وہی کے انداز میں گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو میرے بھائی، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، معراج کا معجزہ اپنی جگہ پر، یہ رتبہ بلند ملا جس سے مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود بھی میرے بھائیوں، میں اس بات کو ماننے سے انکار ہے، اس لیے کہ دلائل اس تعلق سے موجود نہیں ہیں واضح،
کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا قریب ہوئے اور آپ سے بلا واسطہ آپ کی گفتگو ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے اور میں کچھ چیزیں اور ضروری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ بات مجھے شروع میں کر دینی چاہیے تھی، لیکن میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو باتیں مفید ہیں، ذرا دھیان سے سنیں گے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے بھائی نے کہا 27 رجب کو، اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن میں بڑی خیر ہے لیکن غلط فہمی ہے، وہ 27 رجب کو خصوصی دھیان بھی دیتے ہیں، خصوصی عبادتیں، خصوصی نماز تک پڑھتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ اسی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوئی تھی؟ معراج حاصل ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن ذکر کر رہا ہے اس واقعے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہی ہیں، 30 صحابہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کسی روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ کس سن میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، یہاں تک اختلاف ہے۔ سن میں کئی اقوال موجود ہیں، مانا کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہجرت سے قریب تر، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نبوت کے 9ویں سال، کوئی 5واں سال، کوئی 13واں سال، اور کوئی کچھ۔ یہ اختلاف کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معراج کی رات میں جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی شکل میں ملی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ان چیزوں کو اہمیت دی تھی، معراج کی رات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر معراج کے رات کی اہمیت ہوتی تو صحابہ کرام اس تاریخ کو ضرور یاد رکھتے۔ میں نے آپ سے کہا صرف سال ہی کا اختلاف نہیں ہے، مہینے تک کا اختلاف ہے کہ مہینہ رجب کا تھا یا ربیع الاول کا تھا یا اور کوئی مہینہ تھا، اور اس کے بعد باری آتی ہے کہ تاریخ کیا تھی، 27ویں تاریخ تھی یا کوئی اور تاریخ تھی۔ اور میں کہتا ہوں چلو راجح قول کی شکل میں ہم مان لیں، جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا ہے، ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کہ 27 رجب تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ بتائیے کہ 27 رجب کو ہم نے تسلیم بھی اگر کر لیا، جیسا کہ بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی تو دنیا میں زندہ رہے کئی سال تک؟ کم سے کم 10 سال، 11 سال، 12 سال، اختلاف روایات کے مطابق 12 سال میں کبھی کوئی چیز ایسی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خصوصی کوئی توجہ دی، جشن بہارا کیا، چراغا جلایا گیا، خصوصی اہتمام کیا گیا، شب قدر کی طرح اہمیت دی گئی، اور اس رات کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئیں، جھوٹی اور تباہی روایتوں کا سہارا لیا گیا، تک بندی اور عقلی دلیلوں کو بنیاد بنا کر کے امت اسلام کے جیب کی گاڑھی کمائی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی؟ میرے بھائی اور دوستو، نہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت رکھتے تھے انہوں نے 27 رجب کو کوئی اہمیت دی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل۔ افسوس کی بات ہے آج تو 27 رجب ہی نہیں بلکہ اس دن خصوصی نماز، خصوصی انداز کی چیزیں، اس لیے کہ ہر بدعت دوسری بدعت کی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے، اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین ہے، ایمان ہے، لیکن محبت کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، آپ کو اسی پر برقرار رہنا ہوگا۔ میں نماز پڑھنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، میں صدقہ کرنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، میں روزہ رکھنے کو بدعت نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص کسی دن خصوصی نماز، کسی دن کی کوئی خصوصی فضیلت کسی نام سے لیتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ رب کریم سے دعا کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کی نورانی حرارت پیدا کر دے، ہمیں قرآن اور سنت پر اکٹھا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں ان دونوں کتابوں سے استدلال کی، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، اپنے نبی کا امتی تو نے بنایا ہے، اے اللہ تو واقعی معنی میں اپنے نبی سے محبت اور آپ کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین معراج کی رات میں تو نے اپنے نبی کو خصوصی تحفہ دیا تھا 5 وقت کی نماز کا، رب کریم تو یہ نمازیں ہمیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر ہم میں قصور ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا اور اپنے خاص مہمان
برادرم شیخ نسیم احمد صاحب محمدی جو اسلامک سینٹر مبرز سے تشریف لائے ہیں اور محض ہماری دعوت پر اور ہماری عزت افزائی کے لیے، اور ان کا آنا مبارک ہو، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہم انعام لائے ہیں، اور انعام تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اور وہ ایک اہم موضوع پر سماعت کے لیے آپ کی حاضری ہی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ انعام تو ایک رسمی چیز ہے جس کو مل جائے، لیکن میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ محاضرے کے تعلق ہی سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں جو انشاءاللہ جو جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں انعامات دیا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، میری خواہش ہے، کوشش بھی ہے کہ سینٹر میں اس طرح کا پروگرام رک گیا تھا، آپ لوگ اگر اتنی تعداد میں آئے ہیں تو میں ماشاءاللہ اتنا خوش ہوں، باغ ہو گیا دل آپ کے حضور کو دیکھ کر کے آپ سے۔ لیکن مزید درخواست کروں گا اور آئیں، اس لیے کہ ثنائیہ میں اور لوگ ہیں تاکہ یہ خیر اور عام